اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور یہ لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان، اور کافر انسان نے اپنے پروردگار ہی کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ ارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو خوشخبری دو اور خبردار کرو۔ کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص یہ چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے تو یہی میری اجرت ہے۔ اور تم اس ذات پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اسی کے حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ذات جس نے 6 دن میں سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر استوا کیا، وہ رحمان ہے، اس لیے اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا جسے بھی تم کہہ دو ہم اسے سجدہ کیا کریں؟ اور اس بات سے وہ اور زیادہ بدکنے لگتے ہیں۔ سورہ فرقان کی 55 نمبر سے لے کر کے 58 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس وقت جو آیت نمبر 55 پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اتنی ساری نعمتیں کی ہیں جس کا تذکرہ اوپر کی آیات میں ہوا ہے، تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کے طور پر اللہ ہی کی عبادت کرے، اسی کو ماوا، اسی کو ملجا، اسی کو اپنا حاجت روا، اسی کو مشکل کشا سمجھیں۔ لیکن یہ کافر مشرکین کمبخت لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ایسی چیزوں کی عبادت کرتے نہ تو اس کے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ فائدہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، نہ تو وہ فائدہ پہنچا سکتے نہ تو نقصان پہنچا سکتے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ تو خود محتاج ہیں۔ اس کو اٹھا کر کے کہیں پر رکھا جاتا ہے، کہیں پر لے جایا جاتا ہے، کہیں گاڑی پر رکھ کر کے لے جایا جاتا ہے، اس کو جو ہے اس کی حفاظت اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہوتی تو اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، لیکن وہ اتنا مجبور ہے کہ اس کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں، کتے آ کر کے پیشاب کرتے ہیں، اس کے اوپر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، کتے بلیاں آ کر کے کھا کر کے چلے جاتے، کسی کو بھگانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں نے، مشرکوں نے خدا تعالیٰ کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنا ہے، ہمارے سامنے چاہے کتنے ہی دلائل آ جائیں، کتنے ہی معجزات پیش کر دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ہی مخالفت کرنا ہے، ان کفار اور مشرکین کا شیوا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ماننے والوں کو جنت کی بشارت سنا دیں، انکار کرنے والوں کو جہنم کا خوف اور ڈر سنا دیں۔ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے۔ آپ یہ بات اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار اور مشرکین کے دعوت و تبلیغ کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے نبی کو صدمہ پہنچتا تھا،
تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو صرف ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو بشارت سنائیے جنت کی، نہ ماننے والوں کو جہنم کی وعید سنائیے۔ آپ غم مت کیجئے، فکر مت کیجئے، ماننا نہ ماننا ان کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان کو منوا دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں مانیں گے، آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ پھر تیسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، اس تیسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے، مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ میں جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، اس کام پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ہو سکتا تھا کسی کو اشکال پیدا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کے لیے، منصب کے لیے، دنیا داری کے لیے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو کسی کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شک و شبہ کو رفع کر دیا، ختم کر دیا کہ آپ کہہ دیجئے میں کسی غرض سے یہ کام نہیں کر رہا ہوں، کسی عہدے کی لالچ میں، کسی منصب کی لالچ میں، دولت کی ہوس میں، یا کوئی دنیا داری حاصل کرنے کی کوشش میں میرا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد تو یہ ہے کہ تم سب کے سب راہ راست پر آ جاؤ، تم سب کے سب میری بات مان لو، اور میری یہ خواہش ہے کہ تم سب میری بات مان لو، اگر تم نہیں مانتے تمہاری مرضی ہے، لیکن میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ یہ مضمون جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ میں اس کام پر کوئی تم سے اجرت نہیں مانگتا، یہ دوسرے پیغمبروں نے بھی اپنی اپنی قوموں سے کہا تھا، دوسرے پیغمبروں امتوں کو بھی یہ شبہ ہوا ہوگا کہ یہ عہدوں کے لیے کوشش کر رہا، منصب کے لیے کوشش کر رہا، دولت کے لیے جو کوشش کر رہا، تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر بہت سارے نبیوں کے حالات کے ضمن میں یہ مضمون بیان کیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا، میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اور فرماتے ہیں کہ اور تم اس ذات پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے۔ کون زندہ ہے؟ اللہ کی ذات، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی ذات زندہ ہے، مرنے والا نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہنے والا ہے، اور یہ کبھی اس کے اوپر موت طاری ہونے والی نہیں، کبھی فنا طاری ہونے والا نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ ذات ہے اور ہمیشہ وہ ذات رہے گی، اور آپ اسی پر بھروسہ کیجئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، غالباً جو اس وقت آیت پڑھی گئی ہے 3-4 نمبر کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ 5 نمبر کی، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کو، زمین کو بھی، آسمان کو بھی، اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کو ملا کر کے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اور یہ پیدا کرنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ جمعرات سے شروع ہوا اور جمعے کے دن ختم ہوا، جمعرات سے شروع ہوا یہ کام اور جمعے کے دن ختم ہوا، اور ہفتے کا دن گویا کہ تعطیل کا دن تھا۔ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں اس کائنات کو وجود بخشا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن نے خود کہہ دیا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس چیز کے بارے میں صرف کہہ دیتا ہے کن، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے، بہت سارے جوابات دیے ہیں، لیکن ایک جواب اس وقت دیتا ہوں وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کسی کام کے جلد بازی کرنے سے منع کیا ہے، کسی کام کو تدریجاً کرنا ہے، آہستہ آہستہ کرنا ہے، گڑبڑ نہیں کرنا کسی کام میں، کیونکہ جلد بازی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، شیطان جلدی کراتا ہے اور کام کو بگاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کے باوجود 6 دنوں میں پیدا کرنا یہ انسانوں کو سبق دیتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو جلد بازی مت کرو، تدریجاً کرو، آہستہ آہستہ کرو۔ آپ دیکھیے کائنات میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ
تدریجاً آہستہ آہستہ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، پہلے اس کو جو ہے مادہ منویہ اس کی ماں کے مادر رحم میں جاتا ہے، پھر وہ خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت پوش بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہے، پھر اعضا بنتے ہیں۔ 40 روز میں اعضا کو اللہ تعالیٰ وجود بخشتا ہے، ہاتھ بناتا ہے، پیر بناتا ہے، سارے اعضا کو 40 روز میں بناتا ہے۔ 4 مہینوں کی مدت میں اللہ تعالیٰ پورا بچہ تیار کر دیتا ہے۔ اب بتائیے 4 مہینے کا وقت لگا، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ابھی حمل ٹھہر گیا فوراً ہی پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ جنت میں ہوگا۔ بعض صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جنت میں بھی بچہ پیدا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً بچہ ہوگا، بچہ وہ فوراً جوان بھی ہو جائے گا۔ اور وہاں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہاں کھیتی بھی ہوگی کیا؟ وہاں کوئی کاشتکاری بھی کرے گا، کوئی دیہات کرانے والا ہوگا، کھیتی کرنے والا؟ اس نے پوچھا تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں فوراً بیج ڈالے گا اور وہ بیج فوراً فصل کی شکل میں تیار ہو کر کے سامنے آ جائے گا، تو جنت میں یہ ہوگا۔ لیکن دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، سارے کاموں کو تدریجاً اللہ کرتا ہے۔ 4 مہینے میں بچہ تیار ہوتا ہے، پھر 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد پھر دیکھیے بچے کے منہ میں دانت نہیں ہوتا، کئی مہینوں کے بعد دانت ہوتا ہے، بچہ رینگتا ہے، پھر دوڑتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، پھر جوان تگڑا پٹھا بن جاتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو فوراً پیدا کر کے فوراً جوان کر سکتا ہے، فوراً بوڑھا کر سکتا ہے، لیکن نہیں، تدریجاً سارے کاموں کو انجام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ فصلوں کو دیکھیے آپ، آم کی فصل دیکھیے مثال کے طور پر، پہلے جو ہے اس کے اندر بور آتا ہے، پھول آتا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی پنڈیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد کیری بنتی ہے، وہ کیری پھر آم کی شکل میں تبدیل ہوتی ہے، پھر وہ آم کی شکل اختیار کر کے پھر وہ جو پکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً پھول آ جائے، فوراً فصل آ جائے، فوراً وہ آم تیار ہو جائے۔ کوئی فصل بھی فوراً تیار نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک وقت مدت اس کے لیے ہے، ہر فصل کی الگ الگ مدت ہے، الگ الگ وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس بات کا سبق دے رہے ہیں کہ کوئی کام کرو تو گڑبڑ مت کرو، بلکہ کام کرنے میں تدریجاً سوچ سمجھ کر کے کرو اور گڑبڑ مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کائنات کو وجود بخشا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ یہ عرش کے معنی کیا ہے؟ تخت سلطنت کے، اور استوا کے معنی کیا ہے؟ لفظی معنی سیدھا ہو جانے اور مضبوطی سے بیٹھ جانے کے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پر استوا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہے یہ کسی انسان کو معلوم نہیں، صرف یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کائنات کو وجود بخشا اور اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا۔ اس کی تفصیلات، اس کی کیفیات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت مجھ کو ایک واقعہ مختصر یاد آ گیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ استوا کے معنی کیا ہے، استوا کے معنی کیا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استوا کے معنی معلوم ہے، اس کی تفصیلات اور اس کی کیفیت کا ادراک انسانی عقل نہیں کر سکتی، انسانی دل و دماغ نہیں کر سکتا، اور اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا یہ ناجائز ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوا، لیکن اس کی کیفیات، اس کی تفصیلات، اس کا اجمالاً تفصیلاً کچھ بھی جو ہے اس کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے، صرف ایمان لانا ضروری ہے بس۔ اس کی تحقیقات میں پڑھنا کہ کیسا ہے وہ تخت، کتنا بڑا ہے تخت، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ سب معلوم کرنا نہیں ہے، ایمان لانا بس ہے کافی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کائنات کو وجود بخشا اور 6 دنوں کے بعد عرش پر مستوی ہوا، اور آخری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے وہ آیت کریمہ سجدے والی آیت ہے۔ کیونکہ وقت نہیں ہے اب، اس لیے ہم تمام لوگوں پر جنہوں نے بھی سنا ہے ان کے اوپر ایک سجدہ واجب ہے، جب بھی کرنا ہے ایک سجدہ اس کے اوپر سے سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمان کافروں اور مشرکوں کا حال، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کو سجدہ کرو، جب ان سے کہا جاتا ہے تم اللہ کو سجدہ کرو، تو وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کون ہے، رحمان کون ہے؟
रहमान को सजदा करो, तो वो लोग कहते हैं रहमान कौन है, मजाक में कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं कि रहमान कौन है, क्या तुम जो कहोगे वही मानेंगे क्या? हम नहीं करते इस्तिज़ा, नऊज़ बिल्लाह। वो लोग कुफ़ार और मुशरिकीन कहते थे कि तुम कह रहे हो रहमान को सजदा करो, रहमान कौन है, तुम जो कहोगे वही करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे, हमारी मर्जी है। तो ये उसकी सरकशी है, उसका इनाद है, उसकी जिद है, उसकी हरधर्मी है कि उनसे जब कहा जाता है रहमान को सजदा करो, तो क्या कहते हैं? रहमान को सजदा करो, कहते हैं रहमान क्या होता है? क्या जिसे भी तुम कह दो हम उसे सजदा करें? तुम्हारे कहने के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे क्या? जिसकी इबादत तुम कहोगे करने उसकी इबादत करेंगे क्या? नहीं करेंगे हम। इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम जिसकी इबादत करने के लिए मुझसे कह रहे हो, हम नहीं करेंगे उसकी इबादत। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। क्योंकि वो लोग बुतों की पूजा करने वाले थे, बुतों की परस्ती करने वाले थे। तो इसलिए इन तमाम आयात में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मज़ामीन को बयान किया है कि बुतों की पूजा करने से मना किया, उसके अंदर नफ़ा नुकसान की सलाहियत नहीं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कह दीजिए मैं इस पर कोई मुआवजा नहीं मांगता। फिर अल्लाह फरमा रहे कि ऐसी ज़ात की इबादत करो जो हमेशा कायम है, जिंदा है, कभी उसके ऊपर फना तारी होने वाला नहीं है। फिर अल्लाह ने फरमाया 6 दिनों में कायनात को वजूद बख्शा, फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया। फिर जो है अल्लाह ताला ने ताकीद की कि रहमान को ही सजदा करो, रहमान के अलावा किसी को सजदा मत करो। तो मुशरिकीन ने, कुफ़ार ने रहमान को सजदा करने से इनकार कर दिया और कह दिया कि हम करेंगे ही नहीं। तो इन आयात में अल्लाह ताला ने कई किस्म की बातें जिक्र की हैं। आखिरी जो आयत पढ़ी गई, जैसा कि मैंने कहा, वो सज्जे की आयत है। जब मौका मिले जब एक सजदा आप लोग कर लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह।